لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. اس کی آواز اگر بڑھا دی جائے تو اچھا ہوگا میرا خیال ہے. یہ ٹارچ آپ نے کھول دی ہے. ٹارچ یہ جان کے کھولی ہے غلطی سے کھل گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی اور کر دیں تاکہ مجھے اپنا والیوم ہلکا رکھنا پڑے. زور سے بولیں گے تو کھانسیں گے, جب کھانسوں گا تو آپ کورونا وائرس سے ڈریں گے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آسٹریلیا میں آج میرا یہ تیسرا بیان ہے. یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, بلکہ کسی گورے کے ملک پہلی مرتبہ آیا ہوں میں. ٹریولنگ تو میں نے بہت کی الحمدللہ, مگر کسی گورے کے ملک فرسٹ ٹائم آیا ہوں. یہاں کی صفائی, نظم و ضبط, ٹریفک کے قوانین کی پابندی, یہ سب چیزیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. خوشی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ساری اچھی چیزیں ہیں, افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری تھیں اور آج یہ غیر مسلموں کے پاس ہیں. ہم اپنے ملک میں جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کو زیادہ معلوم ہے کتنی پابندی ہوتی ہے قوانین کی. شور شرابہ نہیں ہے یہاں, جو بات کرتا ہے تمیز سے بات کر رہا ہے. حیرانگی ہو رہی ہے یار, ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے. ہمارے یہاں تمیز کے علاوہ سب کچھ پایا جاتا ہے ہول سیل کے حساب سے. خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا, جو مذہب دیا, اس میں اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں کسی چیز کو ہم یا کسی قانون کو آدھا فالو کرتے ہیں. صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو مکمل اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. چونکہ ہم اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتے تو بجائے اسلام کی تبلیغ کے ہمارا عمل اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے. ورنہ اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ یہ مغناطیس ہے, میگنیٹ ہے, جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام. جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا, اسلام سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا, وہ اسلام کے حسن اور اسلام کی خوبی کو نہیں پہچان سکتا. اور اب ہم چونکہ جاہلیت ہی دیکھ رہے ہیں, اسلام نہیں دیکھ رہے, تو لہذا ہم بھی اسلام کی خوبی کو نہیں پہچان سکتے. پورا اسلام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ پورے اسلام پر تھوڑی سی بات ہو جائے. پوری بات تو پورے اسلام پر اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن پورے اسلام کو کچھ
دیر میں ڈیفائن کر دوں، کچھ دیر میں اس کو کی وضاحت کر دوں، اس کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اس پورے اسلام کو ہم نے فالو کرنا ہے، آدھا وعدہ معاملہ اب چھوڑ دینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا۔ پورے اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اسلام کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس سفر کی منزل کا آپ کو پہلے سے علم نہ ہو کہ جانا کہاں ہے۔ آپ بس میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹیکسی کرائی آپ نے۔ اب آپ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے، آپ کہتے ہیں چل نکلو دیکھیں گے کہاں جانا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کوئی مسافر ہو سکتا ہے، کوئی پیسنجر ہو سکتا ہے جو بیٹھنے کے بعد فیصلہ کرے کہ جانا، جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا، کہاں ہے، تاکہ میں سمجھوں کہ میرے ساتھ آپ شریک ہیں۔ تو یہ پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ منزل کہاں ہے۔ دنیا بھی ایک سفر ہے، یہ اگر سفر نہ ہوتا تو گزرتا نہیں۔ سفر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گزر جائے۔ جو گزرتی نہیں ہے چیز وہ سفر نہیں ہوتی۔ ہم پیدا ہوئے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ونس اپون اے ٹائم، پھر ہم بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، پھر نکاح ہوتا ہے ہمارا، شادی ہوتی ہے جو اب تک تو ہو رہی ہے، اللہ کرے ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ جو گرل فرینڈ کا رواج معاشرے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں سسٹم ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ سوچا کریں، ایک دور تھا ہمارے ابا اماں کی بھی شادی ہوئی تھی، ہمارے پیرنٹس کی بھی شادی ہوئی تھی، ایک دور تھا ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کی بھی شادی ہوئی تھی، ایک ٹائم تھا ہمارے پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی کی بھی شادی ہوئی تھی، اور ایک دور تھا جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی بھی شادی ہوئی تھی۔ کتنی اسپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ یہ زمانہ گزر رہا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں یہاں جب آیا نا تو آسٹریلیا کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پوچھا تو پتہ چلا جی 1780 میں گورے آئے تھے یہاں پہ۔ اب اللہ عالم، مجھے جو بتایا گیا میں اسی کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو 1780 میں جو گورے آئے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، پورا ماحول چینج ہو گیا ہے۔ دنیا میں پیسے کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، مگر وہ ٹائم جو گزر گیا اسے واپس لانا ممکن نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ بھی جو گزر گیا وہ بھی قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایسا سفر ہے کہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھے اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو آپ ڈرائیور کو روک دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یار میں ذرا کنفیوز ہوں، میں نے جانا کہاں ہے۔ اب میں انڈا موڑ کی مثال تو دے نہیں سکتا، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ جو ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کنفیوز ہیں کہ یار میں بھول گیا کہاں جانا ہے، تو آپ ڈرائیور کو روک لیں گے، یار تھوڑا گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں سوچوں میں نے جانا کہاں ہے۔ تو وہاں آپ روک سکتے ہیں اس سفر کو، اس کے باوجود آپ پہلے طے کرتے ہیں کہ جانا کہاں ہے۔ دنیا کا جو سفر ہے اسے روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس سفر کی منزل کا اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ بتاؤ پھر جس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کی گاڑی جا کہاں رہی ہے۔ سفر میں جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں ان کو منزل بنا لیا گیا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہو، اسے سفر میں ضرورت ہوتی ہے، گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے،
پانی کی ضرورت ہے، واش روم کی ضرورت پڑتی ہے راستے میں، اب اسے منزل کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار اس ٹیکسی میں، اس جہاز میں، اس کار میں، اس بس میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہے واش روم جانے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ کہے بھائی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں، کہے کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ یہاں یہ سب چیزیں مجھے مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، مجھے یہ نرم سیٹ ملی ہوئی ہے، اس پہ ٹیک لگانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں میں۔ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو بول دیں کہ ہوگی۔ تو جب ہم اس دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں گھر بھی چاہیے، ہمیں خوراک بھی چاہیے، ہمیں سواری کے لیے گاڑی بھی چاہیے۔ تو جس کے پاس کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں کو جو ضرورت تھی انہی کو کیا بنا لیتا ہے؟ ہدف بنا لیتا ہے، انہی کو منزل بنا لیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سفر جب ختم ہوتا ہے تو اپنی تمام تر لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ۔ اگر آپ نے سفر میں اس سیٹ کو منزل بنا لیا کہ بڑی مزیدار نرم سیٹ ہے، یا اس ایئر کنڈیشن کو آپ نے منزل بنا لیا کہ یار یہ بٹن تیز کرتا ہوں تو زیادہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور لو کرتا ہوں تو میرے حساب سے ٹیمپریچر کو میں مینٹین کرتا ہوں، ایسا زبردست سفر ہے، لہذا یہی میری مقصد حیات یہی ہے۔ تو جب سفر ختم ہوگا اس کے حیات کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے بڑی ناکامی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جس چیز کو منزل بنایا تھا وہی آپ سے چھن جائے۔ اسی وجہ سے ایسا شخص جو اس دنیا کو اپنی منزل بناتا ہے، اللہ اسے سکون کے علاوہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی چیز سے دل لگایا اور ایسی چیز کو منزل بنایا جو منزل بنانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ واحد اسلام ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے اس سفر میں کیوں بھیجا، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ کیوں؟ تو یہ سب سے پہلا اس بارے میں آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا، پھر اس حساب سے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا سفر آپ کی خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے طے کیا جاتا ہے نا کہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے پھر ڈائریکشن اسی حساب سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی گوگل میپ پہ آپ جہاں آپ نے جانا ہے اس علاقے کا نام پہلے ڈالتے ہیں، گوگل میپ گائیڈ آپ کو بعد میں کرتا ہے، پھر بتاتا ہے یہ ڈائریکشن ہے، پھر لیفٹ پھر رائٹ، ایسا ہی ہے نا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے آپ بغیر کسی ڈائریکشن کے سفر کر رہے ہیں، اور اب بھی جا کے میپ پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، اس لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی منزل نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں بنائے گئے، ان کی اللہ نے قرآن میں ایک عجیب مثال دی ہے اور بڑی شاندار مثال دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے قرآن کی، کیونکہ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ یہ نہ آپ کو فزکس کی کتاب بتائے گی، نہ کیمسٹری میں پتہ چلے گا، نہ آپ کو بایولوجی بتائے گی، کوئی دنیا کی یونیورسٹی، کوئی دنیا کی بک ایسی نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ کوئی ہے بتائیں، کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، جس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص سمندر کی تہ میں، اندھیرا ہوتا ہے نا سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں، اور سمندر بھی ایسا جو گہرا، اور سمندر کے اوپر لہریں، لہروں کے اوپر لہریں، اور پھر اس کے اوپر اندھیرے، یعنی رات کا وقت ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی، اور ظلمات بعضها فوق بعض،
قرآن نے مثال دی ہے کہ جیسے اندھیروں کے اوپر اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا گھپ اندھیرا، اس اندھیرے میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایک شخص اگر اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اسے نظر نہیں آتا۔ ہاتھ کی مثال اس لیے دی ہے، جس کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو بآسانی دور کر لیتا ہے، جس کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ ہاتھ کو بآسانی قریب کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ نظر آنا تو دور کی بات، لم یکد، جو عربی جانتے ہیں انہیں اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے، لم یکد یراہا، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ لے۔ اتنے اندھیروں میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہو تو آپ بتائیں اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جانا کس طرف ہے، اور اس کی قسم پرسی کا عالم اور حیرانگی کا عالم کیا ہوگا، وہ کس قدر اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے۔ تو جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، جسے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، اس کی مثال بالکل ایسے ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں ٹینشن، اسٹریس، ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، پریشان ہے وہ۔ ابھی کرونا وائرس سے وائرس نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا وائرس کے خوف نے پریشان کر دیا ہے۔ بھائی مر جائیں گے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، تو 2.5-3 لاکھ لوگ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں دنیا میں، اللہ نہ کرے کوئی مرے، اللہ سب کو حیات اور زندگی دے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جو سفر تھا اسی کو کیا بنا لیا اصل۔ اب اسٹاپ کے آنے سے ڈر رہے ہیں بھائی، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، اسٹیشن آنے سے ڈر رہے ہیں کہ یار اترنا نہ پڑ جائے کہیں۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، جہاز کے لینڈ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ یار اتر نہ جائے۔ تو لینڈنگ سے تو خوشی ہوتی ہے نا بھائی، کیا خیال ہے؟ جب اسٹاپ آتا ہے بس کا تو خوشی ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اسٹاپ نہ آ جائے۔ W11 تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، W11 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر اس بات کا ہے کہ کنڈکٹر اتار نہ دے۔ تو بھائی وہ تو بیٹھے ہی اترنے کے لیے تھے، اس میں رہنے کے لیے تھوڑی۔ وہ ڈرائیور ہے جو بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہوا ہے، باقی تو سارے اتر جاتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور وہاں تو بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بٹوا محفوظ ہے، یہ ایک الگ خوشی ہوتی۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، جس سفر کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سفر ہے اور یہاں سے ہم نے بہرحال ہر قیمت پہ ہر صورت پہ جانا ہے، اور اس میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ چلے نہ جائیں یہاں سے۔ تو بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہاں آیا ہو اور نہ گیا ہو؟ نوح علیہ السلام 950 سال سے زیادہ ان کی عمر، وہ بھی چلے گئے۔ 950 سال کا مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا، کتنی لمبی زندگی، مگر آج نوح علیہ السلام بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ 50 60 70 سال کیا ہے، یہ اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے نا کہ اس سفر میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اتنا اہم ترین انسانی زندگی کا سوال ہے کہ انسان کو بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان دنیا کے عیش و عشرت میں اور سفر کی مستیوں میں پڑھ کر اسی سوال کا جواب تلاش کرنے سے قاصر رہتا ہے، اسی سوال کا جواب تلاش نہیں کرتا وہ۔ تو پیغمبر دنیا میں انسان کو اس سوال کی اہمیت بتانے اور اس کا جواب دینے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اور پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد علماء اور مبلغین پیغمبروں کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پہ ہر قسم کا ٹاپک ملے گا، ہر طرح کی باتیں آپ گوگل پہ سرچ کریں، دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے، سوائے ایک سوال جو میں اکثر بتاتے رہتا ہوں، بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ، اس کے علاوہ ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ گوگل پہ کسی نے ڈال دیا کہ بیگم کو قابو پر پانے کا، اس کو ہر جواب مل رہا تھا نا، گوگل پہ جو لکھو آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو وہ جواب آیا کہ بھائی ہم بھی سرچنگ میں ہیں، کوئی اگر ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ تو ہر سوال کا جواب گوگل پہ موجود ہے، مگر آپ لکھیں ہمیں کیوں بنایا، اس سوال کا جواب گوگل، بولو بھائی نہیں بھائی، کتنا اہم سوال ہے بھائی، یہ ایک مشین ہے، سب سے پہلے یہ تو پتا ہو کہ کیوں بنی ہے یہ،
سب سے پہلے یہ تو بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو بے مقصد ہو؟ دیکھیے جو کام دنیا میں اتفاق سے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. میں اگر بیان کر رہا ہوں اور میرے یہاں کوئی شیشے کا گلاس ہو اور اتفاق سے میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور وہ گلاس گر کے ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ کو ہم نے سڈنی بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے بولے نا بھائی, نہیں بلایا, تو آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ تو میں جواب میں کہہ سکتا ہوں بھائی توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا ہے غلطی سے, جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا. تو جو کام آٹومیٹیکلی خود سے ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. لیکن اگر میں بیان کر رہا ہوں اور میں گلاس یہاں سے اٹھا کے ایسے زمین پہ توڑ دوں تو آپ پوچھیں گے بھائی کیوں توڑا؟ میں کہوں ویسے ہی. یہ جواب میرا یہ معقول جواب ہوگا؟ آپ مان لیں گے اس کو؟ بھائی یا تو آپ ڈپریشن کے مریض ہیں یا آپ ایک دم بے قابو ہو جاتے ہیں غصے میں, کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ. مجھے جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو کام خود بخود ہوتے ہیں, اتفاق سے ہوتے ہیں, ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں اگر میں گلاس اٹھا کے توڑوں یا میرا ہاتھ لگے اور گلاس ٹوٹ جائے, آپ مجھ سے پوچھیں گے گلاس کیوں توڑا, میں کہوں ویسے ہی ٹوٹ گیا. لیکن اگر کل وہ گلاس جڑ گیا ہے, آپ نے دیکھا کہ ٹوٹا ہوا گلاس کیا تھا, جڑ گیا ہے, آپ کہیں مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑا, یہ اس تکلف کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو میں یہی جواب دوں جو کل دیا تھا کہ میں نے توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے, میں نے جوڑا نہیں ہے جڑ گیا ہے. آپ مان لیں گے؟ بھائی اگر مان جائیں گے تو بتا دیں ہاں مان جائیں گے, نہیں مانیں گے تو بتا دیں کہ نہیں. آپ کہیں گے ٹوٹنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خود سے ٹوٹا ہو, چیزیں خود سے جڑا نہیں کرتی, جڑتی نہیں ہے خود سے. ایک گلاس جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا, کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی اتفاق سے وہ نہیں جڑ سکتا. یہ انسان جس کی انگلیاں اپنی جگہ پر, ناخن اپنی جگہ پر, آنکھیں اپنی جگہ پر, پلکیں اپنی جگہ پر, کھوپڑی اپنی جگہ پر, گردے اپنی جگہ پر, دل اپنی جگہ پر, گھٹنے, جوائنٹ, سب چیزیں اپنی جگہ پر جڑ بھی رہی ہیں اور ان میں حیات ہے. ایک تو روبوٹ ہوتا ہے نا بے جان, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, زبان میں چکھنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, اور ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت, اور ٹانگوں میں چلنے کی صلاحیت. یعنی انسان کی باڈی کو جس قسم کے پارٹس کی ضرورت تھی وہ تمام پارٹس وہ بھی مل گئے اور وہ تمام اپنی جگہ پہ فٹ بھی ہو گئے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی احمق یہ کہے کہ یہ گلاس خود سے جڑا ہے, اسے تو کوئی دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہ اتنا ذہین عقل مند انسان یہ خود سے جڑ گیا, کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو دنیا میں کوئی سائنٹسٹ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے نا کروڑوں اربوں سال کے بعد بندر تھا جو یوں ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا اور بندر سے پہلے, خدا کی قسم اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. تو اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ چیز میں نے بتایا کہ جو کام خود بخود ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. جس کام میں مینجمنٹ ہے وہ خود بخود نہیں ہوا, اسے کسی مینیجر نے کیا ہے, یہ کسی بہت ذہین دماغ نے بنایا, اس کو کیا ہے, وہ خود سے نہیں ہوتا وہ. اور گلاس جب جڑتا ہے نا تو بعض دفعہ ایسے جڑتا ہے کہ نشان باقی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسے جڑتا ہے کہ نشان باقی نہیں ہوتا. ایک عام جاہل آدمی جب جوڑے گا تو وہ صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا, لیکن ایک انجینئر جب اسے بنائے گا تو بالکل ایسا بنا دے گا جیسے یہ ٹوٹا تھا ہی نہیں. تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت ماہر ہے. انسان کی باڈی جب بنتی ہے ماں کے پیٹ میں اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اس میں جوڑ توڑ کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. ایسی مینجمنٹ ہے, ایسا زبردست نظام ہے کہ ہم جب تک بازو نہ توڑیں اور پھر اسے نہ جوڑیں اس وقت تک اس میں جوڑ کا نشان ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اس بات کی علامت ہے یہ بنا نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے. اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو کام ہوتا نہیں ہے کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے, وہ بنانے والے کے ذمے لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں بنایا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا.
کیا کریں. وہاں پاکستانی میں تو میں پولیس بلا لیتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ خود سے ہو گیا, کسی نے بنایا ہے. یہ 2-4 سوال ایسے اللہ کی قسم دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ صرف اسلام اس بحث کو اٹھاتا ہے. آپ نے یہاں بڑی دنیا دیکھی ہے, یہاں آپ نے عیاشی بھی دیکھی ہے, یہاں آپ نے دولت بھی دیکھی ہے, ٹینشن فری ملک ہے. میں ٹینشن تلاش کر رہا ہوں 3 دنوں سے. میں نے کہا یار یہ کیا بوریت ہو رہی ہے بھائی ہمیں. واقعی ان سے پوچھیں, یہ بھائی کیا نام ہے ان کا, سلیم الحق, یہ پٹھان دوست نے ہمارے میرے ساتھ گھوم رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار نہ کوئی شور کی آواز, نہ کوئی گالی گلوچ کی آواز, نہ کوئی گریبان پکڑ کے کسی کو مکہ لگا رہا ہے, نہ کوئی بٹوا چوری کر رہا ہے. موبائل کی فکر ہی چھوڑ دی ہم نے. تو یہ عجیب سی فیل ہو رہا ہے. ہم تو عادی ہے نا ٹینشن کے, گرد و غبار نہیں ہے ذرا سی بھی. ایسا صاف, اتنی صاف ہوا ہے یہاں کی ماشاءاللہ, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, کوئی کھڈا نہیں آیا ابھی تک. اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے جی, کوئی کھڈا ہی نہیں آیا. تو جہاں جا رہے ہیں آرام سے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو کھڈے الگ ہوتے ہیں, پھر اسپیڈ بریکر جو بغیر اطلاع کے آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. میری گاڑی کا انجن آئل لیک ہوا ایک اسپیڈ بریکر کی وجہ سے. اسپیڈ بریکر تھا ہائی وے پہ, یعنی ہائی وے تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن وہ بہرحال رف روڈ تھا. تو کوئی نشان نہیں ہے, چلتے چلتے گاڑی ایک دم 2 فٹ اوپر اچھلی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. یہ پتہ چلا جی یہاں کسی نے احتیاطاً اپنی سیفٹی کے لیے اسپیڈ بریکر بنا دیے, اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. باقی جو ہے نا وہ جائیں ان کی مرضی جو کریں. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, بہرحال وہ دھاڑ کر کے جب زمین پہ لگی ہے تو آئل لیک ہونا شروع ہوا. جو لیکیج کا پتہ تو نہیں چلتا, وہ تو جب انجن سیز ہوا تو پتہ چلا. تو ٹینشن ہی نہیں ہے. یہاں کوئی اس طرح کا حادثہ میرا خیال ہے 3-4 کتنے دن ہو گئے, 3 دن تو ہو گئے نا مجھے یہاں گھومتے ہوئے. تو آپ کو یہاں بہت مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, آنا چاہیے. بہت اچھا ملک ہے, امن و امان ہے. بے روزگاروں کو اتنے الاؤنس دیے جا رہے ہیں کہ انسان کا بے روزگار ہونے کا دل کرنے لگتا ہے یہاں پہ. حقیقت اتنی کیئر بیماروں کی اور مختلف طبقات کی کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار میں کیا ہو جاؤں. وہ ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے پولیس اتنی اچھی ہے کہ گرفتار ہونے کا دل چاہتا ہے کہ یار ہمیں اریسٹ کر لیں. تو یہ بہت اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ دنیا کے لحاظ سے, بہت کچھ ہے یہاں پہ. لیکن بھائی یہ سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے. وہ شخص جو ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی منزل محفوظ ہے, وہ زیادہ کامیاب ہے اس شخص سے جو عیش و عشرت کی زندگی میں ہے لیکن اس کی منزل محفوظ نہیں ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. ایک بس کھائی کی طرف جا رہی ہے لیکن اس کا ٹیمپریچر بھی مناسب, اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چائے کا بھی پوچھا جا رہا ہے. WR نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, چائے کا پوچھا جا رہا ہے, کافی کا پوچھا جا رہا ہے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جا کہاں رہی ہے, کھائی کی طرف. آگے کھائی ہے, وہاں گر جائے گی. اور ایک بس ہے WR ہی ہے, وہ سمجھ لیں وہ ایسی بس ہے کہ اس میں شور شرابہ ہے, کنڈکٹر کی اپنی آواز ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی آپ کو, لیکن وہ آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں سب کچھ ہے. تو بتاؤ زیادہ سکون میں کون ہوگا؟ جو کھٹارا بس میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ زیادہ سکون میں ہوگا, وہ زیادہ کامیاب ہے, اس لیے کہ اس کی منزل کیا ہے, محفوظ ہے. تو جو ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں, ایک تو ان کا لائف اسٹائل صحیح ہوتا ہے, وہ ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے. جن کا کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا ان کی تو کوئی ڈائریکشن سرے سے ہوتی نہیں ہے. آپ غیر مسلم سے پوچھو تمہارا مقصد حیات کیا ہے, ہر آدمی کی الگ الگ جواب ہوگا. کوئی کہے گا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوا, کوئی کہے گا میں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوا, کوئی کہے گا میں جو ہے بڑا بزنس مین بننے کے لیے پیدا ہوا, کوئی کہے گا میں اس لیے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی کو میں عبور کروں, میں گینز بک آف ورلڈ میں اپنا ریکارڈ قائم کروں, میرا مقصد یہ ہے. تو پوری زندگی اسی کے لیے کھپا دے گا. لیکن جب یہ منازل اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, حالانکہ زندگی ابھی باقی ہوتی ہے. اور بہت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے نہیں ہیں. تو جس کام کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ خود سے نہیں بنے, ہمیں بنایا گیا ہے, لہذا بنانے والے کے ذمے لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ہمیں اس نے
کیوں بنایا؟ تو آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا اس بارے میں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے. ہم جس چیز کو وجہ، بہت سے تو ہم میں ایسے جو کہتے ہیں ویسے ہی بنا دیا ہمیں، زیادہ تر کی تو یہی رائے ہے، جب ویسے ہی بنا دیا تو سارے کام پھر وہ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ کیوں کیا ویسے ہی، میچ کیوں دیکھ رہے ہو سارا دن بیٹھ کے ویسے ہی، یہی ہو رہا ہے نا. سارا دن ماسک لگا کے کیوں گھوم رہا ہے بھائی، اتنی تو وائرس سے نہیں مرے گا، اپنی جو آکسیجن لینے میں دشواری ہو رہی ہے ویسے ہی. تو بہت سارے کام ہمارے کیا ہو رہے ہیں، ویسے ہی ہو رہے ہیں. اور جب ویسے ہی انسان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے. بھائی جس قوم کا اپنا کوئی ہدف نہ ہو تو کوئی دوسری بڑی قومیں ان کو کیا بنا لیتی ہیں. آپ کا جب اپنا بزنس نہ ہو تو پھر آپ کو بزنس مین اپنی کمپنی میں ملازم رکھ لیتا ہے نا، کہ یار میرے بزنس کو رن کر، بھائی تنخواہ دے دے گا ایک مخصوص. ایسا ہی ہے نا، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کسی کے جاب نہ کرو ہے بھائی، اور کسی اپنے باس کے جو ہے نا وہ چاپلوسی نہ کرو، تو خود آپ کو باس بننا پڑے گا نا. بھائی ایسا ہی ہے نا، یا تو اپنی کمپنی کھولو یا کسی اور کمپنی میں کیا بن جاؤ، ملازم بن جاؤ. تو اگر آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کے اہداف کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر شیطان کان پکڑ کے نا جہاں چاہے مرونا شروع کرتے. وہ شراب کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی کہتا ہے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دو ٹینشن ہے، کبھی کہتا ہے رشتہ داری توڑ دو، رشتہ داروں سے بنا کے رکھنا ٹینشن ہے، قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے. وہ آپ کو نکاح سے بھی دور کرے گا، وہ آپ کو قانون کی خلاف ورزی پر بھی مجبور کرے گا، بہت ساری غلط چیزوں کی طرف آپ کو شیطان لے کے. کیونکہ یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس کی مثال ہے تیز رفتار سواری کی. اگر آپ تیز رفتار سواری پہ بیٹھیں اور لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ کو نہ پتا ہو کہ میں نے اس گھوڑے کو کہاں لے کے جانا ہے، تو پھر گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا. بھائی یا تو لگام پکڑ کے گھوڑے کو بتاؤ وہاں جانا ہے، نہیں بتاؤ گے تو بھاگ جائے گا وہ. پھر آپ پریشان ہوگے میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور یہ کہاں لے کے جا رہا ہے. تو ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو خواہشات ہے، ہم نے چونکہ ان خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں کیا، لہذا خواہشات نے ہمیں اپنے قابو میں کر لیا ہے. اب خواہشات کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہے. وہ خواہشات ہمیں لے کے جا رہی ہیں، یہ دل چاہتا ہے تو یہ کر لوں، وہ دل چاہتا ہے تو وہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، اس لیے لوگ رکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی کر لیتے لوگ. پوری دنیا چرس پی رہی ہوتی، پوری دنیا ہیروئن پی رہی ہوتی، پوری دنیا ڈرگز لے رہی ہوتی، وہ تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا بھائی صحت خراب ہوتی ہے. ورنہ اگر ڈاکٹروں کی طرف سے پابندی اڑ جائے تو پوری دنیا انہی کاموں میں لگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور بتایا کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو، اور جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے بیان کیا، سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے پوری کائنات کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی خدمت. دیکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے آپ جانور سے اس کی زندگی کا حق کیوں چھینتے ہو، یہ سوال کیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب آپ کے پاس بولے بھائی نہیں ہوگا. آپ سمندر سے مچھلی کیوں نکالتے ہو؟ بھائی اگر یہ کائنات جیسے آپ کے لیے بنی جانوروں کے لیے بھی بنی ہے نا، تو آپ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے جانور کو ہلاک کیوں کرتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ جانور ہے نا، آپ تو انسان ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو جانور، اس میں تو عقل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو گوشت کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، آپ تو سبزی پہ بھی گزارا کر سکتے. دنیا کی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں. آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. پھر یہ ظلم ہے جانوروں کو مارنا، اس کا جواب صرف اسلام نے دیا کہ یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. لہذا تم کھا سکتے ہو، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے، یہ تمہارے لیے بنی ہے. اور انسان کو اللہ نے بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے اپنی عبادت کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کیا انسان. ہمارا ہدف یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ نے ہمیں لا دیا ہے، قانون دیا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قانون کو پورا کرتے ہو یا اس قانون کی بولے بھائی مخالفت کرتے ہو. پورا کر کے آؤ گے تو کامیابی ہے جنت کی شکل میں،
پورا نہیں کرو گے تو ناکامی ہے جہنم. تو یہ مسافر خانہ ہے, آگے یا تو جنت کے باغات ہیں یا جہنم کی گہری کھائیاں ہیں, وہ ہے منزل. اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اگر لائف گزاری تو آپ کی لائف کیا ہو جائے گی, ایک اس کا ایک ڈائریکشن ملے گی آپ کو, آپ اس سمت میں ایک خاص سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کے سامنے یہ لائف نہیں ہے, یہ منزل نہیں ہے, آپ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اچھا کریں, ان سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہر آدمی کے اچھے کی ڈیفینیشن بولے بھائی مختلف. ہر آدمی وہ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی مختلف ہے, اور آپ کسی کی ڈیفینیشن کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جو چرسی ہے نا, مجھے نہیں پتا یہاں چرسیوں کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, جی نہیں, وہ چرسی کا جو مزہ ہے وہ اس میں نہیں آتا. وہ چرسی کے لیے کوئی ایسا ہی لفظ انگلش میں ہونا چاہیے, وہ اتنا خوبصورت لفظ ہے تو اور عزت کرنے کا دل چاہ رہا ہے اسے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ذہن سے نکل گیا. چرسی تو بات تھی, یہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں دیکھیں چرسی کیا کہتا ہے, میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے. شرابی کیا کہتا ہے, میں کس لیے شراب پیتا ہوں, بھئی ٹینشن ختم ہوتی ہے, اور واقعی ہو بھی جاتی ہے. آپ اسے سمجھاؤ وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے, آپ اسے 10 دلائل دو کہ بھئی یہ باڈی کے لیے نقصان دہ, کہے گا وہ فلاں آدمی تو شراب پیتا تھا 90 سال میں اس کا انتقال ہوا ہے, کوئی باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو بہت بحث کرتے چلے جائیں, قیامت آ جائے گی, انسان کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو ملکی قوانین بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی غلطی ممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں غلامی کے لیے بنایا, آزمائش کے لیے بنایا. تو جو ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرے گا اس کی لائف اچھی ہے, جو پیپر کا جواب نہیں دے گا, اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, اس کی لائف اچھی نہیں ہے, وہ ناکام ہے. تو اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے وہ اچھائی ہے, جو حکم کو پورا نہیں کر رہا وہ کیا ہے. دو متضاد چیزیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اچھائی بھی بن جاتی ہیں اور برائی بھی بن جاتی ہیں. دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پہ پابندی لگائی. اب آپ مجھے بتاؤ, مچھلی کا شکار بذات خود کوئی برا عمل ہے بھائی, جائز ہے بالکل. لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہفتے کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا. چونکہ اللہ نے منع کر دیا, اب ساری دنیا تو کہے گی بھائی شکار چاہے ہفتے کے دن ہو, سیٹرڈے ہو, سنڈے ہو, فرائیڈے ہو, اس میں کوئی, کیونکہ کورونا وائرس تو پھیلا ہوا نہیں تھا اس وقت کہ بھائی ہفتے کے دن سارے جمع ہوں گے تو وائرس پھیل جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں. اب جس کا ہدف آخرت ہے اسے پتا ہے کہ کامیاب کون کرے گا, جنت میں کون لے کے جائے گا, اللہ. تو میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیا, جعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. حالانکہ بظاہر یہ کچھ بھی نہیں ہے بھئی, ہفتے کے دن شکار, اور شکار بھی کوئی سور کا تھوڑی کر رہے ہیں, مچھلی کا کر رہے ہیں جو بالکل حلال طیب ہے, پاکیزہ چیز ہے. لیکن وہ اپنے ہدف سے ہٹ گئے, کتنی بڑی سزا ملی ہے ان کو. فرماتے ہیں کہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر اور سوروں کی شکل میں صبح سو کے اٹھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دے دیا, چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, اللہ کے حکم دینے کے بعد اللہ کی نظر میں وہ کیا بن گیا, بولے نا بھائی, اچھا بن گیا. کیونکہ اب وہ آپ کو دیکھیں, اچھائی کہتے ہیں کہ جو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ویژن کے قریب لے کے جا رہی ہو وہ کیا کہلائے گی, اچھائی. جب آپ کا ایک ہدف ہے, آپ سفر پہ جا رہے ہیں, تو آپ کا سب سے پہلے آپ ترجیح کو دیتے ہیں کہ میں منزل پر پہنچوں. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کھانے کے لیے اترا تو یہ بس نکل جائے گی, تو آپ کھانا قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے, بولیں گے یار پیک کروا لو, بس میں بیٹھ کے کھا لیں گے. ایسے موقع پہ کھانا کھانا اچھا عمل ہوگا ہے بھائی,
وہ ہم جو پاکستان میں بس میں سفر کرتے ہیں نا تو زر زر کوا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کنڈکٹر کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیور کی زر زر اوکا, کوا کہتے ہیں پتہ نہیں اوکا کہتے ہیں, زر کوا, تو وہ کھانے نہیں دیتا آرام سے, تو جلدی جلدی نوالے کھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جلدی جلدی کھانا کھانا اچھی عادت ہے بھائی, سنت بھی ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آرام سے چبا چبا کے تسلی سے کھانا کھایا کرو. جلدی کھانا کھانا اچھی عادت نہیں ہے, لیکن جب آپ بس سے اترتے ہیں تو پھر جلدی کھانا کھانا ہی اچھی عادت ہے, کیونکہ اگر آپ کھانے میں لگ گئے خوب چبا چبا کے سنت کے مطابق تو آپ کا فرض بولو بھائی, جو آپ نانی کے جا رہے تھے, ماموں کے جا رہے تھے ملنے کے لیے, وہ فرض آپ کا کیا ہو جائے گا. تو منزل پہ ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے, چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو, لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ بری بن جاتی ہے. اور ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہو, وہ دیکھنے میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن وہ اچھی بن جاتی ہے. تو دنیا کے اس سفر میں ہماری منزل چونکہ جنت ہے, اللہ کی رضا ہے, کوئی چیز کتنی بری لگ رہی ہو لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو وہ اچھی ہے. کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو لیکن اگر اس میں اللہ کی ناراضی ہے تو وہ بری چیز ہے. یہ پہلے یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ اللہ کا جو حکم ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, مسلمان کے پاس اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنا بہت آسان ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے, جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی قسم قیامت تک اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو اب روزہ ہم رکھتے ہیں, بھوکا پیاسا رہتے ہیں نا افطار تک, تو بھوکا پیاسا رہنا اچھا عمل ہے, لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا اب بالکل اس کے اپوزٹ عمل کرنا کیا ہو جائے گا, اچھا عمل ہے. اب آپ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ میں مزید بھوکا رہوں اللہ کی خاطر, میں مزید پیاسا رہوں, تو یہ اچھا عمل کہلائے گا. عشاء کی 4 رکعتیں ہیں, 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں گے, اچھا عمل ہوگا بھائی. اس لیے اچھا نہیں ہوگا کہ 2 سردے کھا گئے آپ ہیں بھائی, 1 رکوع کھا گئے. لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد 5ویں بھی پڑھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے آج میں 2 سردے زیادہ کروں گا, تو یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ حالانکہ دیکھنے میں کتنا اچھا عمل ہے, وہ سردہ بھی کر رہا ہے, وہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ تلاوت بھی کر رہا ہے, وہ رکوع بھی کر رہا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے, لیکن برا عمل ہے. جان کر کرے گا پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, بھولے سے کرے گا تو پینلٹی لگے گی, سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کون اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب میں جلدی سے اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دیکھیں, ایک تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو کہ تمہیں کیوں بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پھر اچھا عمل کہتے کس کو ہیں؟ جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے اچھا, جس سے اللہ نے روک دیا وہ کیا ہے برا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے جن کو ہم اچھا کہتے ہیں, ان احکام کی بہت ساری اللہ نے قسمیں بنا دی ہیں, جن میں علماء بڑی بڑی اقسام کہتے ہیں 2 ہیں. نمبر 1 وہ احکام جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے حقوق سے ہے. نمبر 2 وہ احکام جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے حقوق سے ہے, جس میں انسان بھی ہیں, مسلم بھی, غیر مسلم بھی, جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کے لاز بھی اس میں داخل ہیں, جانوروں کے حقوق بھی اس میں داخل ہیں, رشتہ داروں کے حقوق بھی اس میں داخل, کیونکہ انسان جب زمین میں رہتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا, اس کا اپنے جیسے مسلمانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, اس کا اپنے جیسے رشتہ داروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, اس کا دفتر میں اپنے باس سے بھی واسطہ پڑے گا, کلیگ سے بھی واسطہ پڑے گا, اپنے جو اپنے ہم جماعت ہیں اسکول میں ان سے بھی واسطہ پڑے گا, پھر اس کا جانوروں سے بھی واسطہ پڑے گا, اس کا عورتوں سے بھی واسطہ پڑے گا, مردوں سے بھی واسطہ پڑے گا. ہر کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے سے حقوق بیان کر دیے, اور اتنے شاندار احکام بیان کر دیے اس بارے میں کہ اگر مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم یہ دنیا کیا بن جائے مسلمانوں کے لیے, بلکہ انسانوں کے لیے جنت بن جائے یہ دنیا. ان میں سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہو. یہ جو اللہ نے کہا نا میں نے اپنی عبادت یعنی غلامی کے لیے پیدا کیا, تو اس میں اللہ نے کہا کہ اپنی غلامی کے لیے جو میں نے پیدا کیا, تو اس میں صرف کا لفظ بھی ایڈ کر لو. نہیں آ رہی بات,
یعنی اللہ کی غلامی کا مطلب صرف اللہ کی غلامی اور کسی کی نہیں. کسی اور کے حقوق اگر ادا کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے بھائی؟ اللہ کے کہنے سے ادا کر رہے ہیں. اگر آپ حکومت کے قوانین کو فالو کرتے ہیں کس کے کہنے سے؟ اللہ کے کہنے سے. والدین کی خدمت کرتے ہیں تو کس کے کہنے سے؟ اللہ کی. اصل میں جب انسانوں کے کہنے سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, اور انسان کو جب آپ خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ انسان کبھی تو اس کا بدلہ دے گا اور کبھی بدلہ نہیں دے گا. جب بدلہ دے گا تو بعض دفعہ پورا بدلہ نہیں دیتا, تھوڑا سا دیتا ہے, اور بعض دفعہ تھوڑا بھی نہیں دیتا, اور جب نہیں دیتا تو بعض دفعہ دینے کی قدرت ہی نہیں ہوتی اس میں. لہذا یہاں اور بعض دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا حق ادا کر رہا ہے. جہاں یہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں انسان پھر انسانوں کے حقوق دبانا شروع کر دیتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. یہی تو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. دفتروں میں ذمہ داری سے کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ باس کا حکم سمجھ کے دفتر کے قوانین کو فالو کر رہے ہو, اور باس نے ہر جگہ کیمرے نہیں لگے. بعض دفعہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے دیکھ کون رہا ہوتا ہے اس کیمرے کو بیٹھ کے؟ دیکھ کون رہا ہوتا ہے بھائی اس کو بیٹھ کے؟ کیمرے تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیمرے کو 24 گھنٹے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہوتا ہے, اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے رپورٹیں تھوڑی دے. وہ بھی بعض دفعہ آنکھ اس کو 5 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے آپ نے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں صحابہ کے دور میں قانون کی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے. آج کرپشن کرنا مشکل ہے, صحابہ کے دور میں ایسا سسٹم نہیں تھا. نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے خفیہ, نہ کوئی ایسا مینجمنٹ کا بہترین نظام تھا جیسا آج ہے. شماریات کا جو نظام ہے, آڈیٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ آج ہے, پہلے تھوڑی تھا. لیکن اس کے باوجود کئی اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جو صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر, وہاں غیر مسلم تھے, صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر ایمان لائے. تجارت کو دیکھ کر ایمان لائے. کیونکہ صحابہ اگر تجارت میں جھوٹ سے بچ رہے ہیں تو حکومت کے قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا. حکومت تو بدلہ دے نہیں سکتی. حکومت جرائم پر سزائیں تو دیتی ہے, قانون کی پابندی پر ثواب نہیں دیتی. اگر وہ دینا شروع کر دے تو حکومت کے خزانے ختم. مثلا لال بتی پہ آپ نہ رکے تو جرمانہ تو لگے گا, رکنے پر کوئی ثواب ملتا ہے؟ بھائی لال بتی پہ آپ آگے رک گئے تو ایک پولیس آفیسر آیا, یہ لو جی 50 روپے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے بھائی اگر یہ دینا شروع کر دیں تو ہمارا تو پورے خزانے لال بتیوں میں ہی لال بتی کی نظر ہو جائیں گے. تو انسان کے ڈر سے نہیں چل سکتا, اسے کوئی چیز موٹیویٹ نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو دیکھا, گندم رکھی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم تھی اور اوپر سوکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبیہ کی سخت, اور حدیث کا مفہوم ہے آپ نے گویا یوں فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے کسٹمر کے ساتھ. وہ اوپر کی گندم دیکھ کے سمجھے گا کہ نیچے کی بھی ایسے ہی. قرآن میں کتنی شدید وعید نازل ہوئی, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لیتے ہیں تو بڑا چھان پھٹک کے اور بہت تحقیق کر کے, لیکن جب کسی کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ وہ آیات تھیں جنہوں نے صحابہ کو ایماندار تاجر بنا دیا. آج چونکہ ہم یہ آیات نہ سنتے ہیں, سن لیں تو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ لیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کی اکثریت, سب نہیں, جہاں دنیا میں جا رہی ہے ان کی رپورٹیں اچھی بولے نا بھائی نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں بھائی, رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں, معاملات میں صاف نہیں ہوتے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے, اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی الاؤنس نہیں ملتا تو لہذا پڑھ لیں گے. روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے, حکومت کی طرف سے اس پہ پیسے
نہیں ملتے لہذا روزہ رکھ لیں گے. کرپشن سے بچنا گویا اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ تو حکومت کے قوانین ہیں, تبھی تو حکومت نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. لہذا جہاں کیمرے کا پتہ ہو کہ یہ فیک کیمرہ لگا ہوا ہے یا یہ بند ہے تو وہاں بڑے آرام سے کرپشن کر لی جاتی. او بھائی اتنا بڑا حکم ہے نا کرپشن سے بچنا. قوم شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا کرپشن کی وجہ سے. پیغمبر کو بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ کرپشن کو روکو. پورے پیغمبر آئے اپنی قوم میں, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, اے میری قوم ناپ تول میں کمی مت کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین, لوگوں کے حق میں ڈنڈی مت مارو, پورا پورا حق ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں, جتنے بھی لاز ہیں اسلام کے, وہ ہم نے اس کو حکومت کی وجہ سے فالو نہیں کرنا, بلکہ کس لیے فالو کرنا ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اور اللہ نے حکومت کے قوانین جو جائز قوانین ہیں ان کو بھی فالو کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ریاست ہو یا مسلم ریاست. یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے تو وہ مسلم ریاست تھی یا غیر مسلم؟ غیر مسلم ریاست تھی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دین میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ چور کو اپنے پاس رکھ لیتے. یہاں یوسف علیہ السلام کس کے قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے قانون, کہ بھئی ان کے ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا انہی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ اس کو رکھ لو. بھائی تمہاری طرف سے پرمیشن ہے, جس پہ چوری کا الزام لگا ہم اس کو رکھ لیں؟ ہاں بھائی الزام سچا ثابت ہو جائے تو رکھ لیں. جب پیالہ نکالا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے نکلا. فرمایا تم نے خود ہی کہا تھا کہ رکھ لو, تو تمہارے کہنے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے پاس. تو فالو کر رہے ہیں نا قانون, جائز قانون ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں. اور اکثر قوانین تو جائز ہی ہوتے ہیں, غلط قوانین ہاں بعض قوانین متصادم ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور پھر مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ نے والدین کو رکھا ہے. دیکھو جب اسلام زندگی سے نکلتا ہے نا, جب آپ کے پاس صحیح منزل نہیں ہوتی نا تو بالکل الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے آدمی, بھٹکتا ہے. پھر جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جائے گا, جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں. جب گوگل میپ بند ہو جائے ہے بھائی, بلکہ میپ بند ہونے سے آپ کو کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا جانا کہاں ہے, میپ بتا نہیں رہا, اور ایک ہی یہی نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے, تو پھر صحیح سمت میں جانا آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا, آپ بھٹکتے رہتے ہو. یہی ہے انسانیت بھٹک رہی ہے. جب دین اور قرآن زندگی سے نکل گیا تو اب یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کا کیا حق ہے. جو دور کے تھے ان کو قریب کر لیا, جو قریب کے تھے ان کو دور کر لیا. الٹی جو ہے نا وہ کہانی شروع ہو گئی ہے. جن میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ان میں ہے نہیں, جن میں نہیں ہونی چاہیے ان میں جو کچھ لگتے نہیں ہیں وہ بہت کچھ لگ رہے ہیں, جو نہیں لگنے چاہیے جو لگنے چاہیے وہ کچھ بھی نہیں لگ رہے. عجیب کہانی ہے یا نہیں ہے؟ دوست کو قریب کیا جا رہا ہے اور باپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی, میں بلواتا ہوں سبق یاد کرانے کے لیے. دوست کو قریب کیا جا رہا ہے اور باپ کو دور کیا جا رہا ہے. حالانکہ باپ کا تو بلڈ ریلیشن ہے, وہ پیدائش کا سبب بنا ہے, وہ باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ دوست کے بھائی تمہارا باپ ہے کیا, تو مطلب یہی کہ بھائی اس کو تم اتنا پروٹوکول دے رہے ہو. جو رشتہ دار نہیں ہے ان کو قریب کیا جا رہا ہے اور رشتوں کو دور کیا جا رہا ہے. جس سے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, جس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے, اس سے اخلاق سے بات نہیں کی جا رہی. اور جس سے اخلاق سے بات کرنا حرام ہے اس سے ہنس ہنس کے باتیں کی جا رہی. ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں آپ دیکھو, لیکن اللہ کی نظر میں یہ اخلاق قابل قبول اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہو, سارا دن ان کی خدمت کر رہی ہو, پھر اللہ مانے گا. یا اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح, میں تو کہتا ہوں جب بھی ایئر ہوسٹس کو دیکھتا ہوں نا کہ کاش مسلمانوں کی بیویاں ایسی ہو جائیں, بٹن دباؤ آ جائیں. کیا خیال ہے؟ گھر میں یہ ماحول ہی نہیں ملتا.
اگر گھر میں یہ ماحول مل جائے تو جہاز میں سفر کرنے کی ضرورت ہے؟ بٹن دباؤ 10 دفعہ بلاؤ 10 دفعہ آئے گی وہ، مسکراتی رہیں گی. پتہ نہیں مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں کیا ہوتا ہے، پیسے ہی ملتے ہیں ظاہر. ٹریننگ ہوتی ہے بھائی، ایسے بات کرنی ہے. میں نے آج تک کسی ایئر ہوسٹس کو غصے میں، بہت سفر کیا ہے جہازوں میں، کبھی کسی کے کو غصے میں نہیں دیکھا میں. کیا آپ نے بٹن دبایا اور وہ کیا مسئلہ، کیا مذاق بنایا بھائی تم نے، تمیز سے بیٹھا نہیں جاتا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ تو اس حسن اخلاق پر اسے ثواب نہیں مل رہا. تنخواہ مل رہی ہے، ثواب نہیں مل رہا. ثواب جب ملے گا جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسے، جو خواتین بیان سن رہی ہیں پیشگی معذرت کے ساتھ، آپ تو یقیناً ایسے ہی بات کرتی ہوں گی، آپ نے باقاعدہ ہوائی کمپنیوں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے نا ایمریٹس ایئر لائن بھیجو ان کو، بولو بھائی جو ٹریننگ آپ نے ایئر ہوسٹس کو دی، ہم بھاری بھرکم رقم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ مسکرانے اور اخلاق کی ٹریننگ آپ بچی کو بھی دے دو. شادی ہو کے گھر جا رہی ہے، سسرال میں آباد، اچھا ہے آباد ہو جائے نا. اور میاں کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے، شوہر کو بھی. تو یہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، خواتین پریشان ہوں گے، بولیں ادھر کی بات کر رہے ہیں. ٹریننگ کی دوبارہ دونوں کی ضرورت ہے نا. تو جب مذہب زندگی سے نکلتا ہے میرے بھائی، تو پھر آپ کے اخلاق کے بھی پیسے مل رہے ہوں تو بہت اچھے اخلاق ہیں، پیسے نہیں مل رہے ہوں تو اللہ کے کہنے سے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے. وہ میں کچھ دن، چند مہینے پہلے جاپان سے ہمارے کوئی دوست آئے، انہوں نے بتایا کہ جیسے رینٹ کار ہوتا ہے نا، تو ایسے رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. وہ جاپان میں بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اولادیں ہوتی نہیں ہیں، تو کوئی جوانی عیاشیوں میں گزار دی، پھر وہ بوڑھے ہو گئے تو اب کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور ہوتی بھی ہے تو وہ بھی لفٹ نہیں کراتی. تو وہ کیا کرتے ہیں، تنہائی گزارنے کے لیے بندہ منگواتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. وہ 1 گھنٹے کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتا ہوگا ویب سائٹ ایسی ہیں جس میں یہ رینٹ بندہ، وہ بندہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو وہ بندہ آتا ہے بھائی، 1 گھنٹے کے لیے آپ نے بلایا، اس کے اتنے ڈالر پے کرنے ہیں، یہ جو بھی جاپانی کرنسی ہے آپ نے پے کرنی ہے. وہ 1 گھنٹہ انہوں نے مجھے بتایا، ایسے اچھے اخلاق سے ہنسی مذاق گپ شپ لگائے گا، بوڑھے کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جیسے ہی جیپنیز تو ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں نا، جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوا وہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے کے بعد کوئی جیسے جان پہچان ہے ہی نہیں. السلام علیکم، پورا ہو گیا بھائی میرا 1 گھنٹہ. یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر ماں باپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے، ہمیں محبت ہے، اور اس محبت کا کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ملکوں میں جو مسلم کمیونٹیز رہ رہی ہیں، ان میں بچوں کی طرف سے بچوں کے بارے میں بہت شکایتیں آنے لگی ہیں کہ یہ والدین کا احترام نہیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں اہل یہود کی جب برائی بیان کی اور ان کی بری خصلتیں بیان کی، تو ان بری خصلتوں میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے یہودیوں کو ان باتوں کا حکم دیا تھا، اور اس میں وبالوالدین احسانا، ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جن یہودیوں کے والدین کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی تو یہود تھے نا، تو برائی تو ان کی بھی ہو رہی ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن یہودیوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق نہیں پہچانا، حالانکہ وہ نافرمان والدین تھے. لیکن اللہ کو غضب اس پر آ رہا ہے کہ تھے تو تمہارے والدین، اور جن والدین کی بات ہو رہی ہے جن کے حق کی، انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا چونکہ انہوں نے ادا نہیں کیا تو اولاد اگر ادا نہ کرے تو کیا ہے. نا 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 نا، آپ کے والدین نے اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں بھی کیا تو بھی آپ کو اپنے والدین کا حق بہرحال ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا، اور رشتہ داری میں سب سے پہلا سوال والدین کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال. تو بھائی جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، قرآن میں بہت اہتمام کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے. قرآن میں والدین کے لیے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں نا آرڈر کے، وہ دوسرے احکامات سے منفرد ہیں. دیکھیں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. والدین کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کے حقوق ادا کرو. وقضا، قضا کا لفظ ہے اور وصینا کا لفظ ہے. قضا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے،
دیکھیں جب کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو آرڈر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو. یہ آرڈر کا سب سے ہلکا طریقہ ہے نا, بھئی یہ کام کرو. ایک ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں نا, عدالت جب فیصلہ اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہو. ایک ویسے ہی چلتا پھرتا کوئی شخص کسی کو آرڈر کرے ایک الگ بات ہے, عدالت سے ریٹرن میں وہ فیصلہ کروا لے اب اور سپریم کورٹ ہو تو اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کا حکم دیا تو آرڈر کا لفظ بھی استعمال کیا اور اس سے بڑھ کر اللہ نے قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر, گویا اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بھی قرآن میں ریٹن فارم میں ہے. تو یہ بتا دیا کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے میرے والدین تو ایسے تھے, وہ تو غیر مسلم تھے, وہ تو یوں تھے, تو ویسے تھے, وہ تو ٹینشن اتنی دیتے ہیں, وہ تو یوں. اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب یہ واپس نہیں ہو سکتا. کتنا اہم حکم ہے. اور دوسرا اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے. وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب انسان مر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وصیت اس وقت کی جاتی ہے نا, اس وقت انسان کسی معمولی بات کا حکم نہیں دیتا. اسے پتا ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس وقت میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بہت اہمیت سے سنا جائے گا. اب باپ مر رہا ہو, بیٹوں کو قریب لے کر آئے اور اس وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, بیٹوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ابا کوئی جائیداد کو دائیں بائیں کر رہے ہیں, تو بہت اہم بات کا حکم دے رہے ہیں. اس میں ابا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹیوں کا خیال کرنا, یہ دکان فلاں کو دے دینا, اہم جو چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی, میرے سر سے جوئیں نکال دینا مرنے کے بعد, یہ تھوڑی وصیت چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. میرے مرنے کے بعد اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے اس کو پانی پلا دینا, ابھی تھوڑا مرنے دو مجھے بھی جلدی. یہ چھوٹی موٹی باتوں کا حکم بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا یار, اتنی دور سے آیا ہوں میں, کراچی سے آیا ہوں, اتنا بول رہا ہوں, آپ اتنا نہیں بول رہے. تو وصیت بہت اہم ترین احکام کی جاتی ہے. نمبر 2, وصیت کا حکم واپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ وصیت کرنے والا وصیت کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ ریٹرن نہیں ہو سکتا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اللہ تو دنیا سے نہیں جاتے, لیکن اللہ نے اہمیت بتانے کے لیے کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دے رہا ہوں اسے ایسے ہی سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کسی کام کی بہت اہمیت اس کے دل میں ہو اور وہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہو, تو بہت تاکید کے لیے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم نہیں, فیصلہ نہیں, وصیت کر دی ہے. بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو احسان کرنا پڑے گا. احسان کہتے ہیں کسی عمل کے واجب درجے کو ادا نہیں کرنا, بلکہ عمل کو بہت عمدگی کے ساتھ کرنا. دیکھیں 3 درجے ہوتے ہیں نا کسی بھی عمل کے. انگلش میں ایک ہوتا ہے میرا خیال ہے گڈ ہے, ایک بیٹر ہے, اور ایکسیلنٹ ہوتا ہے شاید, گڈ بیٹر بیسٹ. تو بیسٹ کا مطلب بہت اچھا, ایکسیلنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا نا. تو درجہ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنٹ کو. یعنی کسی آپ کوئی ایک شخص چائے بنا کے لاتا ہے, ایک مثال دیتا ہوں, ایک چائے ہوتی ہے خراب چائے بنا دی, ایک چائے ہوتی ہے واجب درجے کی بنا دی, ہاں بھائی صحیح ہے سیٹنگ پہ آ گیا ہوں میں, اور ایک چائے ہوتی ہے خاندانی چائے, تو یار مزہ آ گیا بھائی. کھانا جب کوئی بنا کے لاتا ہے, ایک بریانی ہے سادہ بریانی بنا دی, ایک ذرا بھائی اچھی بنیا دی, اور ایک ہوتی ہے بھائی ہٹو بچو جسے کہتے ہیں ہم کراچی میں, یہ بریانی ایسی ہے بھائی یہ تو یار انگلیاں چاٹتا رہ گیا انسان. اس کو کہتے ہیں احسان. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بچوں کو کاپی میں ہم دیکھتے ہیں ایکسیلنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں کسی میں گڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں کیا لکھا ہوتا ہے ٹیچرز نے, بہت اچھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ یہ نہیں, اچھا نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو کیا چاہیے بھائی؟ اچھے سے اوپر کیا اردو میں پہلے بول دیں نا, بہت اچھا. صحیح ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نہ فرمایا والدین کے ساتھ, ارے بولے نا یار, بہت اچھا سلوک کرو. ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ والدین کہیں بھائی بہت اچھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ نہ کہ میرا یہ بچہ اچھا ہے, وہ یہ کہیں یہ بہت اچھا ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا خیال رکھتا ہے, وہ یہ کہیں کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے.
اگر آپ کے پیرنٹس کے آپ کے بارے میں یہ کمنٹس نہیں ہیں تو یا تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدمت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ بہت سے بھی زیادہ اچھا کر رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے, یا اس کی علامت ہے کہ فالٹ آپ کے اندر موجود. تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا فالٹ ہے یا والدین. اگر یہ بہت اچھا انہوں نے کہہ دیا پھر ٹھیک ہے, بلکہ ان کا کہنا نہیں, بلکہ کس کا کہنا, اللہ کہتے بہت اچھا. کیونکہ والدین بعض دفعہ بہت اچھا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے کی ڈیفینیشن ہے کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دن اس نے مدر ڈے منا لیا تو بہت اچھا, وہ فلاں تو ایک دن بھی نہیں مناتا, ایک دن اس نے فادر ڈے منا لیا تو بہت اچھا, تو اس کو اللہ بہت اچھا. آج والدین بعض دفعہ اولاد سے ان کو توقعات ہی نہیں ہوتی, ان کو پتا ہے کہ سب سیزن یہی چل رہا ہے بھائی, والدین کی خدمت کا سیزن ہی چل رہا, تو آپ نے ایک دفعہ بھی اگر آسٹریلیا سے سال میں ایک دفعہ فون کر کے ان سے ہیلو ہائی کر لیا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا, حالانکہ یہ بہت اچھا کیا اچھا بھی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ مجھ میں سمجھانے کی صلاحیت. تو بھائی دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مفاد ہونا تو انسان اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اچھا ہوتا ہے بلکہ بہت سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے بہت اچھا, ایک ہوتا ہے بہت سے بھی زیادہ اچھا. لیکن والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی مفاد نہیں ہوتا. یہاں جب تک آپ کو اس بات پر اجر کا یقین نہ ہو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے, اس وقت تک پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن اس کے پاس جنت کا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا آپشن اس کے پاس آیا تھا, اور یہ آسان آپشن تھا, بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جاتے, لیکن اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. تو اللہ کا واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کریں. اسلام میں سب سے پہلے بلڈ ریلیشن ہے, اور وہ چیز جو ریلیشن کو بڑھاتی ہے اس کو بھی اسلام فوکس کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ریلیشن کو بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ بولے نا بھائی, ریلیشن پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اتنے عرصے سے بہت سے لوگ یہاں میرا بیان سن رہے ہیں مگر ان کو ابھی بھی سمجھ میں, ریلیشن بنتا کیسے ہے؟ نکاح سے. نکاح ہوتا ہے تو والدین, بھائی بہن, رشتہ دار. دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اس کو اسلام دشمنوں نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی آزادی ڈے منایا گیا نا پاکستان میں, میرا جسم میری مرضی, بہت زیادہ اس پہ پیسہ لگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نکاح کو ختم کرنے کے لیے. جب نکاح ختم ہوگا تو والدین اولاد کا رشتہ ختم. جب والدین اولاد کا رشتہ ختم تو بہن بھائی تو پھر والدین کے بعد آتے ہیں نا. جب بہن بھائیوں کا رشتہ ختم تو بھتیجے, بھانجے, خالے, خالہ, پھپھی, چاچا, ممانی, یہ سارے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. پھر آپ میں سے ہر شخص اخپل طریقے سے زندگی گزارے گا. پشتو بھائی بیٹھے ہوں گے, سمجھتے ہیں نا. اب دیکھو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, بھائی تمہارا کیا لائف ہے؟ بھائی میں اپنے زندگی میں صبح اٹھتا ہوں, جاگنگ کرتا ہوں, پھر کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سیونگ کرتا ہوں, اتنے اڑا دیتا ہوں, اتنا سیو کر دیتا ہوں, بڑھاپے کے لیے سیونگ کر رہا ہوں, بس یہ ہے. تو یہ اخپل زندگی ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو قرآن کے اتنے حکام ہیں, اللہ کہاں گیا بھائی؟ اس میں والدین کہاں گئے؟ اس میں پھر وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, جتنے قریب سے قریب رشتہ دار ہیں ان کو حق دو. وہ رشتہ دار کہاں گئے بھائی؟ وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے, سارے شارٹ ہو گئے. یہ لائف اسٹائل اسلام کا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام بالکل اس کے اپوزٹ ہے, بالکل اپوزٹ. اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ جب صبح اٹھیں گے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. پھر والدین کا آپ نے پوچھنا, اگر والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست بتاتے تھے, میری بچپن سے ذمہ داری تھی, صبح اٹھنے کے بعد نماز کے بعد والدین کو چائے کی عادت تھی, تو مجھے بچپن سے میری والدہ نے سکھایا کہ چائے بنا کے مجھے بھی پلانا ہے اور ابا کو بھی پلانا ہے. ماں باپ ایک تو خدمت سکھا ہی نہیں رہے ہیں اپنی. جب بچہ سمجھدار ہو گیا تو اپنی خدمت کس سے لینی ہے آپ نے؟ اولاد سے, تاکہ اس کو خدمت کی عادت پڑے. تو کہتے ہیں اب تک پلا رہا ہوں میں,
حالانکہ ان کے اپنے بچے ہو گئے، اب تک پلا رہا ہوں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ، بس یہ حدیث سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص تھے جو کسی غار میں پناہ لینے کے لیے گئے اور پتھر اوپر سے لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ دھکا دے رہے ہیں تو وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے، موت یقینی ہے۔ تو اب تینوں نے کہا کہ بھائی کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ اس عمل کی لاج رکھ کے آج ہمیں اس موت سے نجات دے۔ بھوکے پیاسے مرنا تھا انہوں نے۔ ایک نے دعا مانگی، لمبی حدیث ہے میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ایک نے دعا مانگی، اللہ مجھے فلاں اپنی چچا زاد بہن سے عشق تھا اور میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن قحط پڑا، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کچھ راشن دو، تو میں نے کہا اس شرط کے ساتھ دوں گا کہ مجھے بدکاری کرنے دے۔ جب مجھے مکمل اس پہ قدرت حاصل ہو گئی، اس نے مجھے اللہ تجھ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈر۔ تو عین اس وقت جب مجھے اس پر قدرت تھی اور سالوں سے تمنا تھی میری، میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ۔ اب دیکھو یہاں پر کوئی لا ہے، قانون روک رہا ہے اس کو، ہے بھائی اس برائی سے؟ قانون تو اس کو برائی نہیں ہو سکتا ہے، قانون اس کو برائی نہ کہہ رہا ہو، لیکن اللہ کا خوف ہے، اسے پتا ہے بھائی یہ جرم ہے۔ اے اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس مصیبت میں آج میں ہوں تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا لڑک گیا۔ دوسرا شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ میرا فلاں مزدور تھا، اس پر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس حدیث پر بیان کروں گا، بہت علمی نکات ہیں اس حدیث میں۔ اس نے کہا اے اللہ میرا ایک فلاں ملازم تھا جس کو میں نے اجرت نہیں دی، وہ لڑائی ہو گئی چلا گیا اجرت لیے بغیر، اس کی اجرت کو میں نے بزنس میں لگایا، وہ بزنس پھلا پھولا اور بھیڑ بکریاں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، کئی سال کے بعد وہ آیا، اس نے کہا میرے پیسے دو مجھے، تو میں نے کہا یہ سارا تیرا ہی مال ہے لے جا۔ وہ بھی نالائق ایسا سارا ہی لے گیا۔ گھننے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، آپ کو پتا ہے نا گھننے۔ دوسرا سوال اس نے نہیں پوچھا، لے گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑا دل گردہ چاہیے کہ لیکن اے اللہ میں اپنے مال کو حرام کی یعنی شبہ سے بھی بچانے کے لیے، شبہ بھی نہ ہوا، تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس مصیبت میں ہوں اسے دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا اور لڑک گیا لیکن ابھی نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ تیسرے نے کیا کہا جو اصل میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ والدین کی خدمت کی عادت بچپن سے ڈالی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے والدین نے نہیں ڈالی ہے تو ان پہ جا کے ملامت نہ کریں کہ آپ اچھا کیوں نہیں ڈالی، خود سے شروع کر دیں۔ تو تیسرے نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کر آتا تھا رات کو، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں، یہ میری عادت تھی۔ سب سے پہلے کون ہے بھائی؟ آج بچوں کو اپنے والدین پہ ترجیح دی جا رہی ہے، بچوں کو اپنے والدین پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو بھائی بیوی جب اماں سے ملنے جائے نا تو اسے مت روکو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے پاس کالز آتی ہیں دوسرے کینیڈا سے، یو ایس اے سے، ابا بیمار ہیں میرے میاں مجھے جانے نہیں دے رہے۔ وہ بھائی اس پہ کیا گزرتی ہے، ابا بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ باپ جس نے ساری زندگی بیٹی کو پالا اور سینے پہ پتھر رکھ کے اس کو رخصت کر دیا، وہ بیچارہ ہسپتال میں بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی موت زندگی کی کشمکش میں ہے، آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں نکل رہے، تو آپ سوچو کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ کرے کیا گزرے گی آپ کی۔ ایسے ایسے کنجوس لوگ ہیں، اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، فون آتے ہیں میرے پاس، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، شوہر مجھے جانے نہیں دے رہا۔ تو تعاون کرنا چاہیے۔ تو اچھی عورت ہے جو اپنے والدین کو جس نے یاد رکھا ہوا ہے، جو وفادار ہے، آپ کے ساتھ بھی وفا کرے گی، اور جو ماں باپ کو بھول گئی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ سے اچھا ملا تو آپ کو بھی بھول جائے گی، وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ خوش ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جب شادی ہوئی تو میری بیگم جو ہے نا وہ رخصتی کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ تو یار یہ کیا ٹینشن ہے یار؟ تو میں نے کہا خدا کی قسم بڑی غیرت مند ہے یہ، صحیح ہے نا؟
ظاہر ہے جس باپ نے پالا, جس ماں نے پالا, تو اس کی یادیں نکلنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا. اور میں نے کہا یہ اس کی غیرت مند ہونے کی علامت ہے, جب یہ آپ کے پاس رہے گی تو کچھ دنوں میں اس کو جیسی محبت والدین سے ہے ویسی ہی آپ سے. پھر یہ اگر کہیں اور جائے گی, آپ سفر پہ جاؤ گے تو آپ کو بھی ایسے ہی یاد کرے گی. جو جس میں محبت کا کے سافٹ انسٹال ہوتے ہیں نا, پھر وہ ہر ایک کے لیے جگہ ہوتی ہے. جس میں نہیں ہوتے تو جب ابا کے لیے نہیں ہے تو پھر میاں کے لیے بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, وہ نہیں ہوگی پھر اس میں. تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون. آپ چاہ رہے ہیں وہ ادھر آئے اور سب بھول بھلا کے جان چھوٹی چلو گے, تو وہ پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. ہاں اچھا, بس میں ختم کرتا ہوں بات کو. تو جی 10 منٹ اور اوور ہو گیا. ہاں میں اب سمیٹ رہا ہوں. یہ کیا بات تھی؟ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیالہ جو ہے وہ پہلے والدین کو پلاتے تھے, پھر کس کو؟ بچوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ, میں جب گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. اب میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو اٹھاؤں, اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں. پوری رات والدین کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہے, پوری رات. اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی ہے تو پھر انہیں پلایا. تو اللہ کو, اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ, اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تو آج جس مصیبت میں میں ہوں اسے ہم سے دور کر دے. دیکھو نبی نے یہ واقعہ کیوں سنایا کہ اللہ کی نظر میں رشتہ داروں کی اہمیت دوسروں سے, بولے بھائی, زیادہ ہے. کس قدر خدمت کا ثواب ہے. آج لوگ وظیفے مانگتے ہیں, میں اس ٹینشن میں کوئی وظیفہ بتاؤ, میں اس ٹینشن میں کوئی وظیفہ بتاؤ. او بھائی خدمت کرو والدین کی, بوڑھوں کی خدمت کرو, بھائی کا خیال رکھو, بہن کا خیال رکھو, اپنے قریبی رشتوں کو جوڑو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس برکتیں, اس کی عمر میں برکت ہو, فلیصل رحمہ, اسے اپنے رشتوں کو جوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.